الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فقهناه في الدين اللهم فقهناه في الدين اللهم فقهناه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم 10 روزہ توبہ ورکشاپ سیریز کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے۔ اپنے فرسٹ لیکچر میں ہم توبہ کی حقیقت و اہمیت کے ٹاپک پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم آج کے دور میں اپنے گناہوں پر احساس ہونے کے بعد گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے کنیکٹڈ ہونا چاہیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والے راستے پر آنا چاہیں، تو اس کے لیے کون سی توبہ مطلوب ہے؟ یعنی ایک تو ہم خالی زبانی جو توبہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اسی سے کام چل جائے گا، یا کوئی خاص شرائط ہیں؟ تو اس بارے میں ہم الحمدللہ سے کل ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہ، یعنی ہم گناہوں کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی واضح فرق جس سے پتہ چلے کہ فلاں گناہ چھوٹا ہے اور فلاں گناہ بڑا، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی گناہ کہتے کسے ہیں۔ گناہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی، احکام کی عدم تعمیل یعنی تعمیل نہ کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی کبریائی کے سامنے تو انسان کی ہر غلطی ہی بہت بڑی اور سنگین جرم ہے۔ گویا ہر گناہ اپنی ذات کے لحاظ سے بڑا گناہ ہے، لیکن قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں گناہوں پر وعید اور ممانعت کے انداز میں تبدیلی کی بنا پر گناہوں کی 2 قسمیں ذکر کی گئی، صغیرہ اور کبیرہ۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی کوئی قطعی تعداد نہیں، مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے مختلف تعداد ذکر کی ہیں۔ تعریف کی حد تک جس گناہ پر مجرم کے لیے رحمت سے دوری یعنی لعنت کا ذکر ہو، وعید سنائی گئی ہو، یا جس پر عذاب و سزا یا حد کا ذکر ہو، وہ کبائر ہیں۔ اسی طرح جو گناہ جرت اور بے باکی کے ساتھ کیا جائے، یا جس گناہ پر مداومت کی جائے، مداومت کا مطلب ہے مسلسل بار بار ہمیں گناہ کیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھے، آج بھی نہیں پڑھی، کل بھی نہیں پڑھی، پرسوں نہیں پڑھی، ترسوں نہیں پڑھی، مسلسل یہی روٹین چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مداومت۔ تو ہر وہ گناہ جس پر مداومت کی جائے وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے، خواہ اس پر وعید، لعنت یا عذاب و سزا وارد نہ ہوئی ہو۔ تفسیر بیان القرآن میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، گناہ کبیرہ کی تعریف میں بہت سارے اقوال ہیں۔ جامع تر قول وہ ہے جس کو روح المعانی میں شیخ الاسلام بارزی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ جس گناہ پر کوئی وعید ہو یا حد ہو، یا اس پر لعنت آئی ہو، یا اس میں مفسدہ یعنی خرابی کسی ایسے گناہ کے برابر یا زیادہ ہو جس پر وعید یا حد یا لعنت آئی ہو، وہ یا پھر وہ براہ تہاون فی الدین صادر ہو، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مقابل صغیرہ ہے، اور حدیثوں میں جو عدد وارد ہے اس سے مقصود حصر نہیں بلکہ مقتضائے وقت انہی کا ذکر ہوگا۔ نیز مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر معارف القرآن میں مذکورہ مسئلے پر یعنی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی جو ڈیٹیل ہے اس میں کافی کلام انہوں نے نقل کیا، تو مختصر یہاں میں بھی آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی کہ گناہوں کی جو 2 قسمیں ہیں، آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ کبیرہ یعنی بڑے اور کچھ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے گناہ کبیرہ سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے صغیرہ گناہوں کو وہ خود معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض و واجبات کو ادا کرے، کیونکہ فرض و واجب کا ترک کرنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جو شخص اس کا اہتمام پورا کرے کہ تمام فرائض و واجبات ادا کرے اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو حق تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں گے۔ اور گناہ اس کی 2 قسمیں صغائر کبائر، آیت میں کبائر کا لفظ آیا
اس لیے یہ سمجھ لینا کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں اور وہ کل کتنے ہیں، اور صغیرہ گناہوں کی کیا ڈیفینیشن ہے، ان کی تعداد کیا ہے۔ علماء امت نے اس مسئلے میں مختلف انداز میں مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہم یہاں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، شارٹ کٹ بات کریں گے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم اور ان کی تعریفات سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مطلق گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو۔ اسی سے اپنے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اسلام میں جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ بھی چھوٹا نہیں، اللہ کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حال میں نہایت سخت اور شدید جرم ہے، اور اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ ہی ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلہ اور موازنہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اس معنی میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، یعنی جس کام سے شریعت اسلام میں منع کیا گیا وہ سب کبیرہ ہیں۔ شارٹ کٹ خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ کو بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضر ثمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور مزید انشاءاللہ ہم اس حوالے سے اپنے نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں ڈسکشن کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سب سے اجازت چاہتے ہوئے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔